پھر ہے سورۃ الرعد. رعد کہتے ہیں کڑک کو، بجلی کی کڑک جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اس میں آ رہا ہے اس کا ذکر، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الرعد رکھا ہے. تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں. ال کا لفظ مطلب اسپیشل جو بک ہے قرآن مجید، اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے. یہ بار بار ہیمرنگ کی جا رہی ہے کہ تم انکار کرتے جا رہے ہو، اور ہم بائی اصرار کہہ رہے ہیں کہ یقین مانو کہ یہ عین حق ہے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. آپ کو الزام نہ دو. اتنا پروپیگنڈا تو اللہ تعالی کی طرف سے بھی اتنی تصدیق. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اپنے ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے. یعنی سہارے ہیں آسمان کے، ہم دیکھتے نہیں ہیں ان کو. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا. اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے. وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کر لو. یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. میں کون ہوں مجھے سمجھو، اور میرے مقابلے میں جن کو تم نے خدائی کے درجے پہ بٹھا رکھا ہے ان کو بھی سمجھو. میں کتنا طاقتور، کتنا بڑا بادشاہ، کتنا با اختیار، ہر شے میرے کنٹرول میں، اور مخلوق کو تم میرے مقابلے میں لاتے ہو. کچھ تو عقل سے کام لو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے تو راؤنڈ سی، مگر ہم جہاں ہیں یوں لگتا ہے جیسے زمین میدان ہے، پھیلی ہوئی ہے. اور اس میں سلسلہ ہے کوہ، یعنی پہاڑوں کے سلسلے، اور نہریں بنا دی، اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائیں. وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے. سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں. پھلوں کی دو دو قسمیں کیا ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے. یعنی ان میں بھی نر اور مادہ، میل فی میل کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر جا کے وہ پھل بنتے ہیں، اور انہی کے اندر سے وہی بیج نکلتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، نیز زمین میں کئی قطعات ہیں، ٹکڑے ہیں جو باہم ملے ہوتے ہیں. یعنی جہاز سے جب لینڈ کر رہے ہوں تو زمین کو دیکھیں نا، کیسے لگتا ہے کہ زمین کی کچھ ٹکڑے بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی اپنی باؤنڈریز ہیں. یہ قدرت ہی ہے. یہ کتنا بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ کر رکھا ہے کہ انسانوں کو وہ قطع جو ہیں، وہ ٹکڑے جو ہیں نا، ان کی تقسیم کے لیے کچھ دیواریں کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیہاتوں میں عام طور پر یہی سلسلہ چلتا ہے. وَجَنَّاتٌ مِّن أَعْنَابٍ، اور ان میں انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں جن میں کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ بغیر جڑ کے ملی ہوتی ہیں. یعنی پھل کو دیکھیے جو درخت پہ ہے، اور بہت سے پھل جو زمین پہ پھیل جاتے ہیں ان کے پتے ہوتے ہیں، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، یا آلو ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین کے اندر گڑے ہوتے ہیں. اور ان قطعات کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. پانی ایک ہے مگر جو اس سے نکلتا ہے تو وہ مختلف قسم کے پھل ہیں، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان چیزوں میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں کہ ایک اللہ یہ سارے کام کیسے کر رہا ہے. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اس سے بڑھ کر باعث تعجب بات ان کی یہ ہے کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں وہ یعنی مٹی مٹی ہو کے ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں یہی تو اللہ کا انکار ہے، ورنہ پہلے تم پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ جب کچھ نہیں تھے اللہ نے تمہیں بنا دیا، تو مارنے کے بعد مٹی مٹی کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہو تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا. اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اور پہلے بھلائی کو تو اختیار کر لیں، اس دین کو تو دیکھیں، اس میں آئیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کیا ملتا ہے.
وہ قبول ہی نہیں کر رہے، آپ کو مان ہی نہیں رہے، بلکہ اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عذاب آتا ہے یا برائی آتی ہے تو وہ جلدی آ جائے، ہم یہ برداشت کر لیں گے، مگر آپ کی بات نہیں سننا چاہتے۔ حالانکہ ان سے پیشتر ان جیسے لوگوں پر عذاب آنے کی کئی مثالیں قرآن مجید میں ہم دے چکے ہیں، اور آپ کا پروردگار لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے اگر وہ معافی مانگ لیں، ورنہ یہ ظلم ہے، اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہ معتدل رویہ ہے جو ایک انسان کا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اور میں خود ایک معجزہ ہوں بھائی، قرآن ایک معجزہ ہے، کئی معجزے دکھا بھی چکا ہوں، پھر بھی کہتے ہو کیوں معجزہ نہیں اتارا گیا؟ اے نبی، آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ ہم اس کو کوئی معجزہ دکھائیں یا ان کی خواہش کے مطابق وہ معجزہ ان کو دکھا دیا جائے۔ آپ یاد رکھیں، انما انت منذر، آپ تو صرف ایک وارنر ہیں، وارننگ دینے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے، آپ اس کے رہنما ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تو وہ ہے کہ ہر ایک مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتا ہے، چیونٹی تک، اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، عالی شان ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کر کہے، ہلکے ہلکے چپ کے کہے یا پکار کے کہے، ومن هو مستخف باللیل، وہ اس کے لیے برابر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے رات کی تاریکی ہے، تمہارے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، مگر میرے لیے وہ ظاہر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ ابھی اس کی موت نہ آئے، اس کو نقصان سے بچاتے ہیں، اس کو موت کے منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی ہیں، تو یہ بڑے معزز فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ان کا ساتھ ہونا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نافرمانیوں کے اعتبار سے بندہ بچنے کی بہت زیادہ پھر کوشش کرتا ہے۔ بھائی میرا تو ریکارڈ لکھنے والے ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، یہ بالکل اس طرح کوشش کرتا ہے بچنے سے جو کہ بادشاہ کے پاس مقرر اس کے قریبی خادموں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ آدمی بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو ہمارے اعمال پر بھی فرشتے محافظ ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے دور سے، جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو۔ ڈرتے اس لیے ہو کہ کہیں بارش اتنی زیادہ نہ آ جائے کہ ہماری تیار فصل جو ہے نا وہ بارش کا شکار ہو کے خراب ہو جائے، اور امید اس وجہ سے کہ الحمدللہ گرمی چلی جائے گی، پانی نہیں ہے، فصل زیادہ اگ جائے گی، تو یہ امید ہوتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، کہ وہی پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا کام ہے، کتنی بڑی سائنس ہے اس میں، چھوٹا سا جملہ ہے کہ وہی پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ کتنا کچھ پانی ہوتا ہے اور اٹھا کر پھر ان کو چلاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور پھر یہی اور بادلوں کی کڑک اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے، درا حالے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، فی الواقع اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے۔ جھگڑا یہی ہے کو کہہ رہے ہم نہیں مانتے، یہ عذاب ہم مانتے نہیں کہ آ سکے، اچانک ہی ان پر عذاب آ جاتا ہے، اور بولو اور جھگڑا کرو۔
ایک یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ابو القاسم، رعد کے متعلق آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے معاملات ہیں، اس کے ہاتھ میں آگ کی تلوار یا اس کا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے۔ وہ کہنے لگے، پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اس کی ڈانٹ ہے جو وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ رات کی آواز سن کر خاموش بھی ہو جانا چاہیے۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول بھی ہیں، یعنی سیدہ عائشہ کے بھانجے بھی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ کڑک سنتے تھے، کڑک کی آواز، تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے اور کہا کرتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ بادل کی گرج جس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ پھر کہتے کہ بے شک یہ زمین والوں کے لیے ایک شدید وعید ہے، ھذا لوعید شدید لأہل الارض۔ پھر فرمایا، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، کسی اور کو نہ پکاریے، سب غلط ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ اس لیے پھیلائے اور پانی سے کہے کہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ خود جائے گا تو کچھ ہوگا۔ کافروں کی پکار بھی ایسے ہی راہ میں گم ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سائے تک اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، صبح بھی شام بھی۔ یہ جو سایہ بن رہا ہوتا ہے، چاہے زوال سے پہلے کا ہو یا زوال کے بعد کا ہو، یہ سب خوشی خوشی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہے اللہ تعالی کی عبودیت کا عملی اقرار جو ایک بے زبان مخلوق کر رہی ہے۔ قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ پھر کہیے، کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک اسلام کی روشنی ہے اور دوسرے کفر کی تاریکی ہے۔ ایک وہ ہے جو اسلام کو قبول کر چکا، بینا بن گیا، اور ایک وہ ہے جو سب کچھ رکھتے ہوئے آنکھیں کان دل نابینا بن گیا، اس کا فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ کچھ تو بتاؤ کہ واقعی یار یہ اللہ ہے یا اس کے پاس اختیارات ہیں، کچھ انہوں نے پیدا کیا ہو جس کی وجہ سے تمہیں شک ہو گیا ہو کہ یہ بھی شاید اللہ ہو، کچھ تو بتاؤ، کچھ تخلیق ان کی۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ انزل من السماء، اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگیں، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو جھاگ ہے باطل، وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں ہی رہ جاتا ہے۔ اسلام فائدہ دینے والی چیز وہ رہ جاتا ہے نیچے پانی کی طرح، اور جو جھاگ ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اور یہ بے فائدہ چیز ہوتی ہے، سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ تو بہنی اسی طرح کفر اور اسلام کی بات ہے۔ اسلام کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ خود اپنی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور اگر یہ علم نہیں ہے تو یہ سوکھی گھاس کی طرح ہے یا سوکھی جھاگ کی طرح، یہ زائل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے نہیں مانا تو اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے، ساری دولت بلکہ اتنا اور بھی، تو وہ سب کچھ دے کر اللہ کی گرفت سے بچنے پر تیار ہو جائیں گے
مگر اللہ نے بچانا نہیں ہے ان کو، وہ فدیہ ہی قبول نہیں کرنا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ سوء الحساب، امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسان کے تمام گناہوں کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کی کوئی بھی چیز بخشی نہیں جائے گی۔ یہ بڑا برا حساب ہوتا ہے، کسی شے کو چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ افمن یعلم، بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ جو کچھ آپ کی طرف اپنے پروردگار سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے؟ نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ اندھا ہے، وہ بینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ نہ قرآن گھڑتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی حرکتیں ہیں آپ کی کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی چھو منتر کرتے ہوں یا جادوگروں کے پاس جاتے ہوں یا پھر آپ کوئی اور کتابیں پڑھتے ہوں یا کسی کی صحبت میں بیٹھ کے اس سے سیکھتے ہوں اور قرآن بنا کے لوگوں کو پیش کر رہے ہوں۔ وہ تو دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ آپ 40 سال تک امی تھے اور اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اور آپ نے جو حکیمانہ باتیں شروع کر دی تو یہ کہا کہ یہ باتیں میری نہیں اللہ کی ہیں، تو اس سے آپ کے اندر بھی خوبیاں پیدا ہوتی گئیں۔ تو یہ برحق چیزیں وہ خود اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، تو جو اس کو نہ مانے وہ تو پھر اندھا ہی ہوا نا۔ مگر نصیحت تو دانش مند ہی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ دانش مند کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، اب مسلمان بن کے جینا ہے اور مسلمان بن کے فوت ہونا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی عہد کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں ڈالتے، کیونکہ زبان کا دیا ہوا عہد جو ہے نا یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، زبان کا اعتبار ہوتا ہے، یہ لکھے سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں وہ ملاتے ہیں، یعنی رشتہ داری بھی قائم کرتے ہیں، لوگوں کی عزت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک بھی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے ساتھ ملنا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے بھی ہیں کہ اللہ ہمارا کہیں ایک ایک گناہ کا حساب نہ لے لے، تو خوف کھاتے ہیں۔ تو بہرحال صلہ رحمی کا اس آیت میں اشارہ ہے اور خشیت الہی کا بھی۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کیا، ارد گرد سے جو تکلیفیں آئیں، اپنوں سے پرایوں سے، صرف رب کی رضا کی خاطر وہ صبر کیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یہ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے؟ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، رب کا چہرہ، یعنی اللہ اپنا چہرہ جس کو جنت میں دکھا دے تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ یہ فرما دیتا ہے میں تم سے راضی ہوں۔ تو یہ ہے ابتغاء وجہ ربہم۔ تو بہرحال یہاں یہی بتایا کہ بد سلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک کرنا چاہیے، برائی کے مطابق ہی بدلے میں اسی طرح کی نیکی بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کو بھی آپ دیکھیں آپ کی سیرت میں، کہ انس کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا یا محمد مجھے اس مال میں سے دیے جانے کا حکم کیجئے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا۔ تو برائی کے بدلے نیکی کرنے کا جو انداز ہو وہ بھی عمدہ ہو۔ تو حنین والے دن میں
ایک عربی آدمی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرایا، یعنی چلتے چلتے میرے پاؤں میں بھاری جوتی تھی، میں آپ سے ایسے، اور میں نے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو روند بھی دیا، تو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کوڑے کے ساتھ مجھے چوکا مارا اور کہا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف دی، بس اتنا کہا۔ اس نے کہا میں نے رات اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے گزاری اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسی رات گزاری جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ہم نے صبح کی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جو مجھ سے کل ہوا تھا، یعنی وہ میں ہی ہوں۔ تو کہتے ہیں میں چلا تو گیا لیکن میں خوف زدہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملا تو آپ نے مجھے کہا بے شک تم نے کل اپنے جوتے کے ساتھ میرے پاؤں کو روندا تھا، پھر مجھے تکلیف دی تھی، اور میں نے کوڑے کے ساتھ تمہیں چوکا دیا تھا، یہ 80 دمبیاں ہیں، بس اس کوڑا لگانے کے بدلے میں یہ لے جاؤ۔ 80 دمبیاں اس کو دے دی۔ وہ حیران تھا کہ میں نے بددو ہو کے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور آپ نے صرف چوکا جو لگایا تھا اس کے بدلے میں آپ نے مجھے 80 دمبیاں دے دی کہ اس کے بدلے میں یہ لے جاؤ۔ یہ نبی کا اخلاق ہوتا ہے۔ جنات عدن، وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے۔ بس یہ ہے، جو نیک ہوں گے، چاہے آباء و اجداد ہوں، چاہے بیویاں ہوں، چاہے اولاد ہو، بچے ہوں، اللہ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے جو نیک ہوں گے، یہ شرط ہے۔ اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے، سلام علیکم، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر صبر کرتے رہے، سو یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب ان کے مقابل میں اور لوگ، اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، شرم نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، عہد کیا ہوا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا رشتہ داریوں کو، انہیں کاٹ دیتے ہیں، قطع تعلق ہی رکھتے ہیں، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے بھائی، یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے رزق۔ کچھ بھی نہ کریں اللہ نے پھر بھی دینا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اپنے کرنے پر بندہ اترائے نہ کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، میں تو بنا لوں گا اتنی رقم۔ یہ کافر دنیا کی زندگی پر ہی ریچھ گئے ہیں، وہ ان کی ساری کوششیں پھر اس دولت بنانے کے لیے، سینتنے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک حقیر سا فائدہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہ اتاری گئی۔ آپ انہیں کہیے اللہ نشانیاں دکھلانے کے بعد بھی جسے چاہے گمراہی رہنے دیتا ہے، اور اپنی راہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا، یہ رجوع کرنے والے وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ جو دل اللہ کا مطیع بن جائے تو وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جو اپنے دل کی حالت بالکل اس کے برعکس بنا دے، یعنی میں نے اللہ کی اطاعت ہی نہیں کرنی، تو وہ جھوٹا اور ضدی ہوتا ہے۔ تو ایمان والے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک یقینی خبر ہے کہ دل کو اطمینان رکھنا ہے تو اللہ کا ذکر کیجیے۔ آج انسانیت اس کلمہ تطمئن القلوب کو ثابت کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، اور یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر دل مطمئن نہیں ہو سکتے اور ہرگز مطمئن نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ذکر کرنے پر ثابت قدمی سے اطمینان ملتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کے ذکر کرنے پر ثابت قدمی ہوگی، اطمینان نصیب ہوتا جائے گا۔ اگر اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہ ہو تو پھر انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا ایمان کہیں کم تو نہیں ہے۔
راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے. یہ ایک مشعل ہے، لائٹ ہے، اطمینان کا راستہ ہے، اور اللہ کا ذکر انسان کو زندگی دیتا ہے. جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا. دونوں میں مثال یہی ہے جیسے ایک زندہ اور مردہ کی ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی. بس یہ فیصلہ کر دیا اللہ نے. دو گروہوں کا بتایا اور اینڈ میں یہی بتایا کہ بچیں گے کون، خوشحال کون رہیں گے، اور ان کو مرنے کے بعد یا دنیا میں اچھا ٹھکانہ اللہ کہاں دے گا. کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ کچھ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. لیکن وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار تو وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے. تو رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، خوبصورت نام ہے. اللہ کے بعد سب سے اہم نام اللہ تعالیٰ کا جو صفت کا ہے وہ رحمان ہے، ٹاپ پہ ہے. تو کہتے ہیں رحمان کو ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا چلو لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں یہ رحمان رحیم کیا ہوتا ہے، اس کو کاٹو، بس بسم اللہ کافی ہے. چلے کوئی بات نہیں. اور بھئی یہ کفر کیوں کر رہے ہو، کوئی اور رحمان ہو سکتا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے زور سے پہاڑ چلائے جا سکتے، یا زمین کے طویل فاصلے فوراً طے کیے جا سکتے، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو بھی یہ کافر ایمان نہ لاتے. بلکہ ایسے سب امور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. وہ قرآن مجید کو اپنا کلام بنا کے اتار رہا ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. کیا اہل ایمان ابھی تک کافروں کی مطلوبہ نشانی آنے سے مایوس نہیں ہوئے؟ ہاں، مومنوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ نشانی مانگتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں اتار دیتا، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو نشانی کے بغیر بھی تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا. یعنی مسلمان خود سوچے وہ کتنی قربانیاں دے کے، کتنا سوچ سمجھ کے اسلام اس نے قبول کیا ہے. کیا ان کو بیٹھے بیٹھے ایسی ہدایت مل جائے؟ اور کافروں کو تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی تاکہ اللہ کا وعدہ عذاب آ جائے. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے رسول آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میں نے پہلے تو کافروں کو کچھ مہلت دی ماضی میں، پھر آخرکار انہیں پکڑ لیا. یعنی جتنی مہلت دے سکتا تھا میں نے دی. رسول کو کہا بھائی تم کرتے رہو اپنا کام، اور جب رسول بھی مایوس ہو گیا تو بس پھر مدت مہلت ختم کر دی اور انہیں پکڑ لیا. تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی ہو. یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں عمل کے ذریعے سے، بول رہے ہیں ہماری کمائی ہے، کر رہے ہیں یہ ہماری کمائی ہے، دیکھ رہے ہیں ہماری کمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک نفس کی کمائی پر پوری نظر رکھتا ہے. کیا وہ انہیں بغیر سزا کے چھوڑ دے گی؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو چیک ہی نہیں کر سکتے. آپ ان سے کہیے ان شریکوں کے نام تو لو، یا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے مگر وہ اسے نہیں جانتا. کچھ تو بتاؤ کہ یہ بھی خدا ہیں، یہ کچھ بہت کچھ کر رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ یا جو کچھ منہ میں آئے کہہ ڈالتے ہو؟ نہیں. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. دیکھیے کتنی نگرانی اللہ تعالی ہماری کر رہا ہے. تو عبادت کا مستحق بھی پھر اسی کو ہی ہم مانیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت تر ہوگا، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا. مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا. یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے رہے دنیا میں،
جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے۔ وعوقب الکافرین النار، اور جو کافر ہیں ان کا انجام تو دوزخ ہے۔ تو جنت کے پھل جو ہے نا یہ دائمی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک یہ دنیا موجود رہتی، مگر مجھے کہا گیا کہ آپ دنیا میں ہیں۔ تو بغیر گٹھلی کے یہ میٹھے ہوں گے، سیڈ لیس جس کو کہتے ہیں، اور نرم پھل ہوں گے، بس منہ میں ڈالیں میلٹ ہو جائیں، میٹھے رسیلے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں، اور کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی۔ کتنا دل کرتا ہے ایسی باتیں سن کے کہ یار یہ پھل کھا کے دیکھیں، مگر اس کے لیے دنیا میں آج تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، یہ سارے پھل سب نصیب ہو جائیں گے۔ اس لیے تو کہا کہ وہ جنت جو میں نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کی مثال تو یہ ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ جنت ایسی چیز ہے جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی اتنی خوبیوں کو سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے۔ دیکھا ہی نہیں ہے نا، تو اللہ بتا رہا ہے، آنکھیں دیکھ لیں گی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو بالکل وہی باتیں ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اور ان کے گروہوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے مجھے تو بس یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، وہ اللہ ہی ہے بس۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر اتارا ہے۔ حکم کا مطلب یعنی فیصلہ کن کتاب بنا کے اتارا ہے۔ اب اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی جو ان کی خواہشات ہیں ان کے مطابق آپ نے اپنے اس علم کو ڈھال لیا، ٹھیک ہے جی، تم کہتے ہو تو قرآن مجید کا یہ مطلب بھی ہے، تمہیں خوش کرنے کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کی خواہشات کی پیروی ہے بھائی۔ تو اللہ فرماتا ہے ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس کی گرفت سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، شادیاں انہوں نے کی ہیں، اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے اس سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے، لوح محفوظ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی جس عذاب کی ہم ان کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھا دیں یا آپ کی وفات پا جانے کے بعد انہیں عذاب دیں، آپ کے ذمہ تو بس پہنچا ہی دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اس کے دو مطلب علماء نے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی زمین کا قطر جو ہے نا وہ چھوٹا ہو رہا ہے، یہ ایک سائنٹیفک بات ہے، اور دوسری بات وہ یہ بھی ہے کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور مکی لوگ جو صرف مکہ میں محدود ہو گئے، ان کے مقابلے میں اسلام جو ہے نا مکہ سے نکل کر اس کے ارد گرد پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور جتنے بھی اطراف میں پھیلتا چلا جا رہا ہے ان کا کفر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلہ پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ فوراً حساب لے لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو لوگ ان سے پہلے مکی لوگوں سے پہلے گزر چکے وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں،
مگر چال تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے۔ یہ آج بھی یہ باتیں ہم مسلمانوں کو ماننی چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر متنفس کیا کچھ کر رہا ہے، اور جلد ہی کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ہر اس شخص کی بھی جو الہامی کتاب کا علم رکھتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ میں واقعی رسول ہوں کہ نہیں ہوں۔